بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کے آخری پہر ایک شخص کعبہ کے سائے میں سجدے میں گرا رو رہا تھا۔ اس کے لب کانپ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بار بار صرف ایک آیت دہرا رہا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن اچانک اس کے پیچھے سے ایک آواز آئی، اگر واقعی صرف اللہ سے مدد مانگتے ہو تو پھر لوگوں کے دروازے کیوں کھٹکھٹاتے ہو؟ وہ شخص کانپ گیا، کیونکہ یہ سوال اس کے دل کا سب سے بڑا راز تھا۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، بغداد کے قریب ایک بستی میں سلمان نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ عبادت گزار تھا، نماز کا پابند تھا، قرآن بھی پڑھتا تھا، مگر ایک کمزوری اس کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ جب بھی کوئی مشکل آتی، وہ اللہ سے پہلے انسانوں کے پاس بھاگتا۔ رزق کم ہو تو امیر کے دروازے پر، قرض ہو تو سود خور کے پاس، بیماری ہو تو ہر طرف فریاد، مگر رب پر کامل بھروسہ کمزور تھا۔ ایک دن اس کے والد شدید بیمار پڑ گئے۔ گھر میں نہ دوا کے پیسے تھے، نہ کھانے کو اناج۔ سلمان پریشان ہو گیا۔ اس نے سوچا، فلاں تاجر کے پاس جاتا ہوں، شاید مدد کر دے۔ وہ دوڑتا ہوا شہر کے سب سے بڑے تاجر کے محل نما گھر پہنچا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، نوکر باہر آیا۔ کیا کام ہے؟ سلمان نے التجا کی۔ میرے والد بیمار ہیں، اللہ کے لیے کچھ مدد کر دیں۔ نوکر اندر گیا، پھر واپس آ کر بولا، مالک مصروف ہے، جاؤ یہاں سے۔ یہ سن کر سلمان کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ دوسرے دروازے پر گیا، وہاں سے بھی انکار۔ تیسرے پر گیا، وہاں مذاق اڑایا گیا، عبادت بہت کرتے ہو نا، اپنے رب سے مانگو۔ یہ جملہ تیر بن کر اس کے سینے میں لگا۔ وہ تھکا ہارا واپس لوٹ رہا تھا کہ راستے میں ایک سفید ریش بزرگ ملے۔ ان کی آنکھوں میں عجیب نور تھا۔ انہوں نے پوچھا، بیٹا کیوں پریشان ہو؟ سلمان رو پڑا، سب کچھ بتا دیا۔ بزرگ نے خاموشی سے سنا، پھر پوچھا، نماز پڑھتے ہو؟ جی 5 وقت۔ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہو؟ جی ہر رکعت میں۔ بزرگ نے گہری نظر سے دیکھا اور کہا، پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے وقت تمہارا دل کہاں ہوتا ہے؟ زبان اللہ سے مدد مانگتی ہے، مگر دل بندوں پر ٹکا ہے۔ سلمان ساکت رہ گیا۔ بزرگ بولے، بیٹا اس آیت میں 2 راز ہیں، پہلا صرف اللہ کی عبادت، دوسرا صرف اللہ سے مدد۔ جب بندہ سچے دل سے یہ کہتا ہے تو اس کے دل میں مخلوق کا خوف نکل جاتا ہے۔ یہ کہہ کر بزرگ چلے گئے۔ سلیمان انہیں دیکھتا رہ گیا۔ کچھ دور جا کر وہ نظروں سے غائب ہو گئے۔ سلیمان حیران تھا، وہ کون تھے؟ رات ہوئی، والد کی حالت مزید بگڑ گئی۔ گھر میں اندھیرا، بھوک، بے بسی۔ سلمان کی ماں رو رہی تھی، بیٹا کچھ کرو۔ سلمان کے اندر جنگ چھڑ گئی، کیا پھر کسی انسان کے دروازے جاؤں یا آج واقعی اللہ سے مانگوں؟ وہ اٹھا، وضو کیا، جائے نماز بچھائی اور تہجد میں کھڑا ہو گیا۔ اس رات پہلی بار اس نے سورۃ الفاتحہ کو صرف پڑھا نہیں، محسوس کیا۔ جب اس کی زبان پر آیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کی آواز بھر آ گئی۔ وہ روتے ہوئے بولا، یا اللہ میں جھوٹ بولتا رہا، زبان سے کہتا تھا صرف تجھ سے مدد مانگتا ہوں، مگر دل بندوں سے امید لگاتا تھا۔ آج تیرے سوا کوئی نہیں، اگر تو نہ سنبھالے تو میں برباد ہوں۔ آنسو جائے نماز کو بھگو رہے تھے۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ رات کے اس پہر سلمان چونک گیا۔ دروازہ کھولا تو باہر ایک آدمی کھڑا تھا، ہاتھ میں تھیلا تھا۔ اس نے کہا، مجھے نہیں معلوم کیوں، مگر میرے دل میں زور سے خیال آیا کہ یہ سامان تمہارے گھر پہنچاؤں۔ اس میں دوا بھی ہے اور کچھ رقم بھی۔ سلمان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ آپ کون ہیں؟ آدمی بولا، میں بھی نہیں جانتا کیوں آیا ہوں، بس دل نے مجبور کر دیا۔ وہ چلا گیا۔ سلمان زمین پر بیٹھ گیا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ تو نے سنا؟ اس رات والد کی طبیعت سنبھلنے لگی، مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ کچھ ماہ بعد سلمان کے کاروبار میں نقصان ہوا، پھر آزمائش آئی۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا، دیکھا اب پھر لوگوں کے پاس جا، مگر اب سلمان بدل چکا تھا۔ اس نے کہا، سبب اختیار کروں گا، مگر بھروسہ صرف رب پر ہوگا۔ یہی اصل فرق تھا۔ وہ محنت کرتا مگر دل اللہ سے جوڑے رکھتا، دعا کرتا، صدقہ دیتا، نماز کی پابندی کرتا۔ آہستہ آہستہ رزق بڑھنے لگا۔
کاروبار کھل گیا، گھر میں برکت آ گئی۔ ایک دن وہ بازار جمے جا رہا تھا کہ پھر وہی بزرگ نظر آئے۔ سلمان دوڑ کر ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ آپ نے میری زندگی بدل دی۔ بزرگ مسکرائے۔ نہیں بیٹا، تمہیں ایک آیت نے بدل دیا۔ پھر انہوں نے کہا، یاد رکھو، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب یہ نہیں کہ سبب چھوڑ دو، مطلب یہ ہے کہ سبب ہاتھ میں ہو مگر امید دل میں صرف اللہ سے ہو۔ کشتی پانی پر چل سکتی ہے مگر پانی کشتی کے اندر آ جائے تو ڈبو دیتا ہے۔ دنیا ہاتھ میں رہے تو ٹھیک، دل میں آ جائے تو ہلاکت ہے۔ یہ الفاظ سلمان کے دل پر نقش ہو گئے۔ سال گزر گئے، سلمان خود ایک کامیاب تاجر بن گیا۔ لوگ اس کے پاس مدد مانگنے آتے مگر وہ ہر ایک سے ایک بات ضرور کہتا، میں مدد نہیں کرتا، اللہ میرے ہاتھ سے مدد کرتا ہے، اصل دینے والا وہی ہے۔ ایک دن ایک نوجوان روتا ہوا اس کے پاس آیا۔ سب دروازے بند ہو گئے۔ سلمان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور مسکرا کر وہی سوال کیا جو کبھی اس سے کیا گیا تھا، نماز پڑھتے ہو؟ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہو؟ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے وقت دل کہاں ہوتا ہے؟ نوجوان خاموش ہو گیا، بالکل ویسے ہی جیسے برسوں پہلے سلمان ہوا تھا۔ زندگی کے آخری وقت سلمان بستر پر تھا، سانسیں کمزور ہو رہی تھیں، گھر والے ارد گرد جمع تھے، اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ لوگ قریب ہوئے تاکہ آخری الفاظ سن سکیں۔ وہ آہستہ بولا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کے چہرے پر سکون پھیل گیا اور روح اپنے رب سے جا ملی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم سب روزانہ نماز میں کم از کم 17 بار کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، مگر سوال یہ ہے کیا ہم واقعی صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں یا زبان کچھ کہتی ہے اور دل کسی اور سے امید لگاتا ہے؟ جس دن یہ آیت دل میں اتر گئی، خوف ختم، بے چینی ختم، لوگوں کی محتاجی ختم، کیونکہ جب بندہ سچے دل سے کہتا ہے ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تو آسمان سے مدد کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ ناظرین، ہماری مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل نالج ہاؤس اور بیسٹ اسٹوریز ان اردو ہندی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔